السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا سوال ہے، آج کا مسئلہ ہے جس پر بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، شب برات پر عبادت کرنا کیسا ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ شب برات پر جو اہل سنت والجماعت میں عوام اور خواص بھی جو ہے کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو رات کو عبادت کی جاتی ہے اس کی کوئی اصل نہیں، اور جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اور اسی کے اندر ایک سوال یہ ہے حضرت کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس رات میں جو ہے نوافل جو کثرت سے پڑھے جاتے ہیں تو نوافل نہ پڑھ کے قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ بھی نوافل نہ پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، یا دونوں میں سے کیا بہتر ہے عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، پہلا سوال کہ شب برات میں عبادت کرنا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے عبادت کرنا اور روزہ رکھنا۔ روزہ رکھتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی۔ آئیے اس کا ہم جو ہے جواب دیتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہتان ہے، الزام تراشی ہے، حقیقت سے یہ نظر پوشی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شب برات ہی کیا، آپ مکروہ وقتوں کے علاوہ جس وقت چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی بے شک۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال جس دن آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بے شک جی۔ رہی شب برات، تو شب برات کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ جی جی بے شک۔ اور سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں تو باقاعدہ باب باندھا گیا ہے شب برات کے متعلق۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 398 کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1446 ہے، اور اس میں باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ ماشاءاللہ۔ اس نام سے ایک باب باندھا گیا ہے باقاعدہ، اس میں اسی کے متعلق حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 1446، اور اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، مروی ہے، عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آئے تو رات کو قیام کرو۔ ماشاءاللہ۔ قیام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے رہو نہیں، بلکہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھو، جی جی۔ جب شب برات آئے، عظمت والی اور برکت والی یہ رات آئے، تو اس رات میں رات کو کیا ہے؟ قیام کرو۔ ہاں، وصوموا یومہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ ماشاءاللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے شب برات میں، اور اسی حدیث سے اگلے دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ جی، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، اور سنن ترمذی وغیرہ میں بھی حدیث ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے شب برات میں عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 403 حدیث نمبر 718 ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں بھی سنن ترمذی میں بھی، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعبان، شب برات کے متعلق 15 شعبان یعنی شب برات کے متعلق باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سے جو روایت ہے کہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جو تمام مومنین کی ماں ہیں، جی کہ میں شب برات میں 14 شعبان جو دن گزرتا ہے، 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری جب رات کو آنکھ کھلی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، ماشاءاللہ، آپ کے بستر پر میں نے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی جی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے، کہاں چلے گئے ہیں۔ ہاں، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ جی بے شک، ہاں، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ 15 شعبان کی رات یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنی شایان شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، ماشاءاللہ، جی جی، آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کا پالنے والا قبیلہ تھا۔ جی جی، ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جی اس رات کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے، کہیں سے اس کی فضیلت نہیں ہے، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بے شک، تو اس حدیث سے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور قبرستان بھی جانا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، باقاعدہ ہم ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے قبرستان جانا شب برات میں کیسا ہے۔ اور دیکھیے صرف ہم ہی نہیں بلکہ جناب مولانا اشرف علی تھانوی جی جی، دیابنا وہابیہ کے جو امام ہیں، یہ شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں زوال السنہ صفحہ 17، جی ہاں اس کتاب میں، اور یہ شب برات کی حقیقت کے حوالے سے اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ 15 شعبان، ہاں 15 شعبان میں اپنے مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے گورستان یعنی قبرستان جانا، ان کے لیے استغفار کرنا یہ مستحب ہے۔ جی جی جی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا اور مردوں کے لیے بخشش اور مغفرت اللہ رب العزت سے طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں یہ مستحب ہے۔ جی، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس شب میں بیدار رہ کر کے عبادت کرنا، بیدار رہ کر کے عبادت کرنا، چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، یعنی چاہے اس رات میں بیدار رہ کر کے عبادت کرنا، تنہا عبادت کریں یا آپ مسجد میں عبادت کریں، افضل ہے۔ جی 15 شعبان کی تاریخ کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ جی، ماشاءاللہ، مولوی اشرف علی تھانوی انہوں نے تینوں چیزیں بیان کر دیں کہ صاحب قبرستان جانا یہ بھی مستحب ہے، اور عبادت کرنا چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو یا تنہائی میں ہو، یہ بھی کیا ہے؟ جو ہے افضل ہے۔ ہاں، اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، جی جی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہاں، اور اسی شب برات کی حقیقت نامی کتاب کے صفحہ 71 پر لکھتے ہیں، صفحہ 71 پر لکھتے ہیں کہ زیارت قبور کے لیے 4 دن سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ جی، زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے 4 دن سب سے زیادہ بہتر ہیں، پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ جی، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح متبرک راتوں میں خصوصاً شب برات ہے۔ جی جی جی، بے شک، اسی طرح متبرک راتوں میں خصوصاً شب برات ہے۔ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں نہیں جانا چاہیے قبرستان میں، تو یہ وہ شاید غلط کہتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں اپنے راستوں سے۔ انہیں جو ہے پڑھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور دیکھیے دیابنا وہابیہ کے بہت مشہور عالم
جناب تقی عثمانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت نامی جو کتاب ہے، اسی کے صفحہ 9 پر، کہ اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا غلط ہے۔ جی دیابنا وہابیہ کے اتنے مشہور عالم ہے، یہ بہت مشہور عالم ہے، اور دیابنا وہابیہ ان کا علمی لوہا بھی مانتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی فضیلت سے انکار کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس رات کی، کہہ رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ جی کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اس رات کے متعلق۔ جی اس رات کے متعلق بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ یعنی تقی عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حدیث سے ثابت نہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ بہت سے صحابہ کرام نے اس رات کے متعلق حدیثوں کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس رات کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جی ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ خیر القرون یعنی صحابہ اکرام، تابعین اعظام، تبی تابعین اعظام نے بھی اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جی بے شک۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس رات میں کمائی کریے نہیں، بلکہ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو انہوں نے عبادت کی ہے۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے اس رات کے لیے اس رات میں عبادت کی ہے اور اپنی بھلائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، یہی فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے۔ جی لہٰذا اس رات کی عبادت کو بدعت اور بے بنیاد کہنا جھوٹ ہے۔ جی یہ انہی کے گھر کی بولی ہے، ہماری نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی عبادت کو بے بنیاد کہنا یہ سراسر جھوٹ ہے، ہاں درست نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح یہی ہے کہ فضیلت والی رات ہے، لہٰذا اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں جو وہابی دیابنا کے بڑے مشہور عالم ہیں۔ تو بہرحال اس رات کی عبادت کو جو عبادت کرتے ہیں اس رات میں، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور ہم نے یہ حوالے اس لیے دیے تاکہ سبھی حضرات اس چیز کو جان لیں اور دیکھ لیں کہ جو پرانے عالم ہیں حضرات کے، انہوں نے بھی اس رات کی عظمت کا لوہا مانا ہے اور انہوں نے جو یہ حدیثیں ہیں اس کو قبول کیا ہے۔ ہاں، اور دیکھیے جو حق ہوتا ہے وہ تو سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہاں صرف ان کے اعتراضات کے جوابات ہم نے دیے ہیں اپنی کتابوں سے بھی اور انہی کی کتابوں سے بھی۔ رہا حضرت کا دوسرا سوال کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنا چاہیے یا جو ہماری قضا نمازیں رہ گئی ہیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں کسی مجبوری کے باعث یا سستی یا کاہلی کی بنا پر، تو وہ پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیے افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں تاکہ ہمارے ذمے سے وہ قضا نمازیں ساقط ہو جائیں۔ اس لیے کہ نفل نماز پڑھنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، ہاں ثواب کے لیے پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہاں ثواب ملے گا ان پر، لیکن جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض فرمائی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر ہماری وہ نمازیں باقی ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ ان نمازوں کو پڑھیں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ ہاں، تو واللہ اعلم ورسولہ